السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ لوگو کیف تکفرون باللہ، کیسے تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرو گے، حالانکہ پہلے تم مردہ تھے، مرے ہوئے تھے، تو اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا اور پھر تم کو زندگی دے گا اور پھر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان تیار کر دیے، بنا دیے، استوار کر دیے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 یہ 2 آیات تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آیت نمبر 28 کا ترجمہ آپ نے خوب اچھے انداز میں سن لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے جبکہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جبکہ تم مردہ تھے، موت کی حالت میں تھے، تو تم کو زندگی دیا، اور پھر وہ تم کو موت دے گا اور پھر وہ زندگی بخشے گا۔ تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 موت اور 2 زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پہ سورۃ المومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 11 میں بھی یہی بات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امتنا سنتین و احییتنا سنتین، 2 دفعہ موت دے گا اور 2 دفعہ زندگی دے گا۔ تو یہ 2 موت اور 2 زندگیوں کا جو تذکرہ ہے، دراصل انسان کے اوپر وارد ہونے والے 2 موت ہیں اور 2 حیات ہیں۔ پہلا موت کون سا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ روح اور جسم جب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو اس کو زندگی کہا جاتا ہے۔ روح اور جسم جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، تو اسی کو موت کہا جاتا ہے۔ جب روح اور جسم ملے رہیں گے آدمی کو زندگی ہے، جب دونوں میں علیحدگی ہو جائے گی آدمی موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیسے کرو گے جبکہ تم مردہ تھے، یعنی پہلے موت کی حالت میں تھا انسان۔ کب تھا؟ عالم ارواح میں تمام روحوں کو پیدا کر دیا گیا تھا، لیکن جسم اپنے اپنے وقت پہ عطا ہوا ہے، اور بہت ساری روحوں کو ابھی تک جسم نہیں ملی ہے جو بعد میں ملنے والی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے پہلے موت کی حالت میں تھے عالم ارواح میں، اسی عالم ارواح میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی روحوں سے وعدہ لے رکھا ہے۔ تو وہ جو عالم ارواح جو ہے وہ پہلی موت ہے، اور اس کے بعد انسان جب ماں کے پیٹ سے گزرتے ہوئے دنیا کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو پیدا کرتا ہے، تو پیدائش سے لے کر کے موت تک جو ہوتی ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ یہ دوسری زندگی، پہلی زندگی اور موت کے بعد یہ دوسری حالت ہے، یہ جس میں انسان کو اختیار ہے کہ انسان اچھا یا برا جو عمل چاہے کر لے، اور پھر جب زندگی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو دوبارہ موت دی جاتی ہے، جو قبر کے اندر حشر میں اٹھائے جانے تک یہ موت کی حالت ہے، اور پھر حشر میں اٹھایا جائے گا تو وہاں سے لامتناہی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوگی، وہ زندگی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تم کو زندگی دی، پھر وہ تم کو مارے گا، پھر وہ تم کو زندگی دے گا۔ یاد رکھیے یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ اس آیت کریمہ میں جو 2 موت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی عالم ارواح میں، اور دوسری موت کب ہوگی؟ جب یہاں انسان دنیا کی زندگی کو گزار کر کے موت سے دوچار ہوگا تو یہ دوسری موت ہوگی۔ تو ان دونوں موتوں میں زندگی کی کچھ نہ کچھ رمق رہتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ عالم ارواح میں بھی آدمی موت سے دوچار تھا لیکن زندگی کی رمق تھی، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کر کے تمام روحوں سے پوچھا کہ اے میرے بندو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا کہ میں تمہارا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اسی طرح سے جب جو دوسری موت آئے گی، یعنی دنیا کی زندگی گزار کر کے انسان قبر کے اندر جائے گا، جو برزخی زندگی ہوگی اس میں بھی زندگی کی رمق رہے گی تھوڑی بہت، لیکن اکثر جو حالات اور کیفیت ہوں گی وہ موت کی ہوگی، اسی لیے موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔
اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب سے بھی سمجھایا ہے کہ انسان جب دنیا میں سوتا ہے تو گویا کہ وہ بھی موت سے ہی دوچار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ خواب دیکھتا ہے تو چلتا پھرتا ہے، اس چیز کو محسوس کرتا ہے اپنے جسم کے اندر، کھاتا پیتا ہے خواب کے اندر، اس چیز کو بھی انسان محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے بازو میں اگر کوئی سویا ہوا ہے تو وہ مسکراتا ہے، اس کے اندر مسکراہٹ آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ خواب کے اندر مسکرا رہا ہوتا ہے یا کوئی اچھی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا اثر اس کے جسم پر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ مسکراتا ہے۔ اور کبھی کبھی دیکھیں گے کہ کوئی آدمی ڈر جاتا ہے ایک دم، یا رونے لگتا ہے یا بڑبڑانے لگتا ہے، تو گویا وہ اس طرح کی چیزوں کو خواب میں دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے، تو وہ یا تو روتا ہے یا ڈرتا ہے یا بڑبڑاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دو موتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں انسان کو، اس میں بھی زندگی کی رمق رہتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے، ہم لوگ جو رات میں سوتے ہیں نا، یہ بھی موت ہی ہے، اگرچہ کمپلیٹ موت نہیں ہے، اور اگرچہ قرآن کریم میں بھی اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، بلکہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ تو یہ جو موت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی سے پہلے پیدا کیا ہے۔ پہلے اللہ نے موت کو پیدا کیا، بعد میں اللہ نے زندگی کو پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے زندگی کو پیدا کیا پھر بعد میں موت کو پیدا کیا، ایسا نہیں، پہلے موت کو پیدا کیا ہے اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم موت کی حالت میں تھے تو اللہ نے تم کو زندہ کیا، یعنی پہلے موت تھی، موت کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے پہلے موت کو پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا، پہلے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے، انسانوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے زندگی کے اوپر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ جب چاہے تم کو موت دے دے، جب چاہے تم کو زندگی دے دے، اس نے تم کو اتنے سارے مرحلے سے گزار کر کے آخرت تک پہنچانے کا ذمہ لیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا تصرف رکھتا ہے تمہارے زندگی پر، اس اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے، ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ تو اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، انکار دو طرح سے ہوتا ہے، ایک انکار ہوتا ہے کہ انسان زبان سے انکار کر دے، اور ایک انکار ہوتا ہے کہ انسان اپنے عمل سے، اپنے ایکٹیویٹی سے ڈینائی کرے، یعنی زبان سے تو انکار نہیں کرتا ہے لیکن اپنے ایکٹیویٹی سے انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ وہ زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیف تکفرون باللہ، لوگو تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے، اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندگی بخشے گا، اور پھر اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دراصل ان آیات کے اندر اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کاملہ سے کن کن حالات سے گزارتا ہے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو اے لوگوں تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنا دیے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کے معنی پر آپ غور کریں گے تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے، کیونکہ زمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، دوسروں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہوا۔ اسی آیت کریمہ کے اسی معنی پر آپ غور کریں گے تو ایک بات اور پتہ چلتی ہے۔ کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کی چیزوں کو، زمین کی چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب چیزیں اصل میں جائز ہیں، اصل میں ہر چیز جائز ہے، لیکن کون کون سی چیز ناجائز ہے؟ وہ چیزیں ناجائز ہیں انسان کے لیے جس کے بارے میں شریعت نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو بندو، دیکھو لوگو، یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، یہ چیز تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر برتنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اصل میں وہ حلال ہیں، لیکن جن جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ تمام چیزیں حرام ہوگی۔ لہذا کسی بھی چیز کو حرام اور ناجائز ہم اسی وقت کہیں گے جب دلیل سے ثابت ہو کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناجائز ہے۔ اور تیسری بات اس آیت کریمہ کے معنی پر اب غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے، اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنا دیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا اور پھر آسمان کو پیدا کیا۔ یہ آسمان پہلے نہیں بنایا، پہلے اللہ نے زمین بنایا، زمین کی تمام چیزوں کو بنایا، اس کے بعد 7 آسمان بنائے۔ یہ تیسری بات پتہ چلتی ہے۔ اور چوتھی بات پتہ یہ چلتی ہے کہ یہ جو آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی تصوراتی چیز نہیں ہے، بلکہ ٹھوس حقیقت ہے۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے ہم انسانوں کو جو تو پیغام دے رہا ہے اللہ ان پیغاموں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم تمام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا